السلام علیکم۔ آج میں کلاچی آرٹ گیلری میں ہوں۔ یہاں 6 روزہ قرآن کے جو مختلف فن پارے ہیں، مختلف تراجم، مختلف ممالک میں شائع ہونے والے قرآن مجید کے نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہ جو منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 22 مختلف عربی خط متن ہیں جن میں قرآن مجید تحریر کیا گیا۔ یہ وہ منظر ہے۔ یہ دیکھیں آپ، مختلف ممالک میں شائع ہونے والے قرآن مجید کے نمونے ہیں۔ اس زبردست رب کی کتاب، رب کا کلام جو اس نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ اس عالی شان رب نے یہ دونوں سلسلے کتابوں کے، صحائف کے اور پیغمبروں کے، یہ سلسلے ختم کر دیے۔ اتنی زبردست کتاب اور اتنا زبردست کلمہ اور اتنا زبردست رب، اس کو چھوڑ کر ہم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ دیگر اقوام اس کتاب کا ترجمہ پڑھ کے دنیا کو ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو عربی میں پڑھ لیا، اس کا قرآن کا ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا اور ہمیں اس سے وہ فیض نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ سورہ قمر 54 نمبر کی سورہ، جس میں رب العالمین بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کتاب سے سبق حاصل کرنے والا، استفادہ حاصل کرنے والا، رہنمائی لینے والا۔ 25 نمبر کی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تاکہ نسیاں بنا دیا تھا، جس کے باعث یہ میری امت گمراہی میں چلی گئی۔ اتنا زبردست کلام، اتنا زبردست کلمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میسر ہے، پڑھنے کے باوجود بھی آج یہ مسلمان کلمہ گو سور کے گوشت کھانے والے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ اور حالیہ منظر تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ عزیر ابن اللہ کہنے والے یہودی جو سلوک روا رکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ اس کتاب کو چھوڑ دینے کا ہی نتیجہ ہے۔ العالمین تو کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے اور تمہارے لیے میں فرشتے اتار دوں گا اگر تم نے اپنا ایمان اور عقیدہ درست کر لیا اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے۔ ہم نے قرآن کو طاق نسیاں بنا دیا، صرف بہن بیٹی کی شادی کے موقع پہ اس کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے رخصتی کے وقت۔ کاش ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم حرمت رسول پہ اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر اس کی تعلیمات سے ہم استفادہ حاصل نہیں کریں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ رب العالمین کا ایک عالی شان کلام، بدقسمتی یہ ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، عربی میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی اگر ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں گے تو بہت بہتری آئے گی ہماری زندگی میں۔ بین الاقوامی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم، اتنی زبردست کتاب، دنیا کی واحد کتاب کہ جس کو کوئی بھی انسان لفظ بلفظ حفظ کر سکتا ہے۔ کسی اور کتاب کا یہ اعزاز اور اعجاز نہیں ہے کہ جس کو آپ حفظ کر سکیں لفظ بلفظ۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہاں 6 روزہ نمائش میں بھی ہم لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، خوش ہوں گے، تعریف کریں گے کہ واہ جی کیا طباعت ہے، کیا پرنٹنگ ہے اور کیا زبردست کتاب ہے، مگر ہم اس سے فیض حاصل نہیں کریں گے۔ یہ صرف وقتی ہمارا ایک یہاں آنا ہوگا
کہ جی دیکھیں کیا ہے، کس طرح کی نمائش ہے۔ کاش کہ ہم اس کو ترجمے سے پڑھ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ رائے ہدایت قرآن، جس میں 6236 آیات اور 114 صورتیں ہیں، جو ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اللہ نے اس میں تمام سوالات بتائے ہیں، اور اتنا عالی شان رب ہے کہ اس نے پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، ان کے جواب بھی بتا دیے کہ جی اس سوال کا یہ جواب ہے۔ ابھی ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم آخرت کے اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی اب قرآن آ گیا، جو جیے وہ حق جان کے جیے اور جو مرے وہ حق جان کر مرے۔ وہ رب العالمین یہ کلام نہیں سنے گا کسی انسان کا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو دنیا کمانے میں زندگی گزار دی اور عربی میں قرآن پڑھا، مجھے کیا پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، ہدایت کا موقع ہے، یہ ہاتھ پاؤں، یہ زبان ساتھ دے رہی ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری پوچھ کے اعلان کا وقت ہو، اور یہ کپڑے بھی کینچی سے کاٹ کے اتار لیے جائیں اور 4 اونچے نیچے کاندھوں کا سہارا بنا کے ہمیں زمین کے پیٹ میں اتار دیا جائے، اور ہم آخرت کے امتحان میں ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں۔ العالمین نے اپنی کتاب میں مفلحون لوگوں کی تعریف بتائی ہے کہ وہ جو قیامت میں روز محشر میں میری پکڑ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔